اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار و سیاہکار کی، آپ کی، ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جمعۃ المبارک کے دن جو رحمتیں اور برکتیں جمعہ کے بابرکت دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور پرنور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین تھے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید اللہ کی آخری کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، جو اس نے قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ذات اقدس حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں مختلف اوقات میں ضرورت کے مطابق نازل فرمائی۔ اس قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے امت مسلمہ کے لیے دین و دنیا کی رہنمائی، انسانی زندگی میں پیش آنے والے مسائل، ان میں خاص طور سے لوگوں کی نجی اور ذاتی زندگی، جس میں روزمرہ کے معاملات، انسانوں پر حقوق، مسلمان کے مسلمانوں پر حقوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر حق، اعزاء اور اقارب کے حقوق، رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، خونی رشتوں کے، غریب اور فقیر اور مسکین لوگوں کے حقوق، سب قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرما دیے۔ ایک بڑا پیچیدہ نظام کہ جس کو دنیا کے کسی بھی قانون میں، کسی بھی سماج میں اور کسی بھی معاشی اور معاشرتی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ تھا مرنے کے بعد وارثوں کے حقوق۔ اس کا ذکر پرانی کتابیں جو توریت مقدس اور انجیل اور زبور کہلاتی ہیں ان میں نہیں تھا۔ وہ بھی قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ ایک شخص مرنے والا اگر ہے، مر چکا ہے، تو اس کے وارث کون ہیں اور ان کے کس طرح سے حصے تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ دنیا میں قرآن مجید فرقان حمید کے آنے سے پہلے کہیں بھی اس کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے نتیجے میں اب سے 200 سال پہلے، 100 سال پہلے بعض ملکوں میں عورتوں کو، وارثوں کو، بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ان کے حقوق مقرر کیے گئے، جبکہ 1450 سال پہلے قرآن مجید و فرقان حمید نے ان تمام چیزوں کو بیان فرما دیا کہ مرنے والے کے بعد اگر اولاد ہے تو اس کا کیا حق شرعی ہے، اور اگر بیٹی ہے تو اس کا کیا حق شرعی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کا کیا حق شرعی ہے۔ یہ تمام حقوق
تفصیل کے ساتھ قرآن مجید و فرقان حمید کی متعدد آیات و طیبات میں موجود ہے۔ مرنے کے بعد جتنے بھی حقوق دیے جا سکتے ہیں وہ سب اللہ رب العالمین نے قرآن میں عطا فرما دی ہے۔ مزید وضاحت حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ جہاں تک حقوق انسانی کا تعلق ہے، جس کو آج کل کی دنیا میں فنڈامنٹل رائٹس، انسان کے بنیادی حقوق کے نام سے کہا جاتا ہے، اور اس کا بڑا چرچا ہے۔ اخبارات کا مطالعہ کرنے والے حضرات واقف ہیں، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ میں سے بہت سے حضرات واقف ہیں کہ آج کل بنیادی انسانی حقوق کا بڑا تذکرہ ہے، اور یورپ والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں۔ ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، انسانوں کے حقوق، بنیادی حقوق، اس کا بڑا چرچا ہے۔ انسان کا بنیادی حق اور انسانیت کا بنیادی حق، تو بنیادی انسانی حقوق کا نام لے کر بہت سے لوگ کہ یہ انسانوں کا حق ہے، یہ انسانیت کا حق ہے، اپنے آپ کو بڑا نیک اور پارسا ظاہر کرتے ہیں، جیسے وہ انسانوں کے حقوق کے بڑے بول بالا کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ ایسی عورتوں کے حقوق، کہ عورتوں کے حقوق جو ہیں، یورپ نے بہت عورتوں کے حقوق دیے، اور مسلمان جو ہیں عورتوں کے حقوق دینے سے عاری ہیں۔ اس کا بھی بڑا چرچا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں بڑا بدنام کیا جاتا ہے۔ خیر، بدنام کرنے کے لیے تو آدمی جس کو چاہے جب چاہے بدنام کرنا شروع کر دے، جھوٹے الزامات لگا دے، اب بدنام کرنا شروع کر دے۔ لیکن ایک بات ہے حقائق کی اور دلائل کی، کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے۔ مثلا اگر وہ یہ کہے